شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن غلے کی دکان پر گئے اور غلہ فروش سے کچھ غلہ خرید کر جب وہ گھر میں پہنچے انہوں نے کھولا غلے کو تو اس غلے میں انہیں ایک چیونٹی نظر آئی جو اکیلی کبھی ادھر بھاگ رہی تھی کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ چیونٹی میری وجہ سے بے گھر ہو گئی ہے، اسے اپنے ٹھکانے سے میں نے دور کر دیا ہے۔ بس اس خیال نے جب ستایا تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ناچار انہوں نے اس چیونٹی کو پکڑا اور پھر واپس سفر کیا، اس غلہ فروش کی دکان پر گئے اور وہاں جا کر اس چیونٹی کو وہاں پہ چھوڑا، اور جب وہ اپنی بل میں چلی گئی تو شیخ ابو بکر شبلی مطمئن ہو گئے اور ان کے بے قرار دل کو قرار مل گیا، بے چین دل کو سکون اور چین مل گیا۔ تو شیخ سعدی یہ واقعہ بیان کر کے ایک بات فرماتے ہیں، اے انسان تو درویش کامل تب بنے گا جب کوئی چھوٹی سی کوتاہی کرنے کے بعد تیرا ضمیر تجھے ملامت کرے اور تیرا ضمیر تجھے کہے کہ تو نے غلط کیا ہے، اور جب تو اس غلطی کو سدھار لے اور اسے کلیئر کر لے پھر تیرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ درویشی مزاج ہے، اور درویشوں کا مزاج یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی بات سے مجھے ایک واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان کردہ ذہن میں آیا کہ خلیفہ ہارون الرشید جب مصر پر قابض ہوتا ہے تو مصر پر قابض ہوتے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ مصر پر فرعون حاکم رہ چکا ہے اور فرعون نے دعوی خدائی بھی کیا تھا، لہٰذا میں اس ملک پر ایسے بندے کو حاکم بناؤں گا جو ذلیل ہو، کوئی عزت والا یہاں پہ حاکم نہ بنے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے وہاں پہ ایک حبشی نژاد غلام کو بادشاہ بنا دیا، وہاں کا امیر بنا دیا۔ اب وہ اسے نہ کوئی حکومت کا تجربہ تھا، نہ کوئی کچھ ایسا جو ہے نا وہ زیادہ کوئی علم رکھنے والا تھا۔ تو کچھ کسان جب اس کے پاس آئے اور انہوں نے اسے آ کر کہا کہ امیر محترم، ہمارا دریا کے کنارے، دریائے نیل کے کنارے ہم نے کپاس کی کاشت کی تھی اور دریائے نیل میں سیلاب کی وجہ سے وہ ہماری کپاس ساری کی ساری ڈوب گئی ہے اور وہ فصل تباہ ہو گئی ہے، ہماری مدد کی جائے، ہمارے نقصان کی تلافی کی جائے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس حبشی نژاد غلام نے کہا کہ آپ لوگوں نے کپاس کیوں کاشت کیا، آپ وہاں اون کاشت کر لیتے۔ شیخ سعدی یہاں پر پھر ایک بات فرماتے ہیں کہ کیمیا اگر غصے میں مر جاتا ہے اور بے وقوف جو ہے وہ مال کی وجہ سے خوش اور خرم رہتا ہے، تو اگر رزق عقل کی وجہ سے ہوتا تو بے وقوف لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ رزق اس کی تقسیم، رزق کی تقسیم وہ اللہ کی مرضی اور منشاء پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے جن کے پاس عقل نام کی چیز بھی نہیں ہوتی، اور بہت بڑے عقل والے، ہنر والے اور فن والے بعض اوقات ایک ایک کوڑی کو ترس رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لقمہ روٹی کے لیے وہ ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حکایت سے ہمیں سبق ہی ملتا ہے کہ رزق کا تعلق بندے کی عقل مندی، دانشوری، اس کے علم و فضل و ہنر سے نہیں ہے۔ رزق میرے اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔